سارا قرآن پڑھیے، اسی عقیدے کو قرآن نے بڑی وضاحت سرات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کوئی عطائی اور ذاتی کا چکر نہیں ہے، اللہ نے یہ صفت مخلوق میں کسی کو دی نہیں، وہ اپنی صفات تقسیم نہیں کرتا، صفات اپنی نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیجیے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، اتنی ساری تمہاری امت ہوگی، ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا پہچانا ہوا، ہمارے بعد بہت ساری امت قیامت تک آئے گی، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا، ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں، بعد والے کو کیسے پہچانیں گے؟ اب بتاؤ حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس طرح آج میں آپ پہ موجود ہوں، اسی طرح موت کے بعد ہر امتی کو میں دیکھوں گا، پہچان لوں گا، ہر امتی کو دیکھتا رہوں گا، پہچانتا رہوں گا، میں حاضر رہوں گا، میں ناظر رہوں گا، میں ہر جگہ موجود رہوں گا۔ حضور نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کا سوال ہے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ جانتے پہچانتے ہیں، ہمارے بعد جو قیامت تک امت آئے گی وہ جب فوت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ جواب کیا دیا حضور؟ میرے صحابہ سیاہ ترین گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا 5 کلاں ہو، جس کے ماتھے پر سفیدی ہو، چاروں پاؤں سفید ہوں، ان سارے سیاہ ترین گھوڑوں میں ایک سفید 5 کلاں گھوڑا ہو کہ مالک اپنا ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا پہچان نہیں لے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچان لے گا؟ فرمایا میرے امتی کے وضو کا جہاں پانی لگتا ہے چہرے اعضاء وہ چمکتے ہوں گے، میں دور سے پہچانوں گا یہ محمد کو امتی آ رہا۔ حضور نے تو اپنی پہچان امت کی یہ بتلائی، یہ نہیں فرمایا میں حاضر ہوں ناظر ہوں دیکھتا ہوں پہچان دو۔ حضور نے فرمایا نشانی بیان کی، آپ سے قیامت کا دن ایسا بھی ہوگا، آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے بھی ہوں گے لیکن میرے قریب آئیں گے اور اچانک، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی، میرے مجھ سے لگتے تھے، میرے امتی لگتے تھے، میری ساتھی لگتے تھے، چہرے چمک رہے تھے، 5 کلاں تھے، ان کو آگے آنے دیں۔ کیوں پردہ قائل حائل کر دیا؟ کیوں درمیان میں دیوار کھڑی ہوگی؟ کیوں اچانک درمیان میں پردہ ہو گیا؟ دور سے آ رہے تھے، میری طرف آ رہے تھے۔ آ جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، ہمارے آنے کے بعد یہ دین کے اندر نئے نئے کام نکال لیا تھے انہوں نے، یہ بدعتی ہے، نمازی ہیں لیکن بدعتی ہے، کلمہ گو ہے لیکن بدعتی ہے، کلمہ گو ہے لیکن بد عقیدہ اور مشرک ہے، کلمہ گو ہیں لیکن بدعت جاری کرتے تھے دین کے اندر، یہ وہ ہے، آپ نہیں جانتے، چہروں سے پہچان لیا لیکن اچانک دیوار ہے لوگ۔ فرمایا یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ بدعتی ہے، ما احدث بعدک انک لا تدری، نہیں جانتے آپ۔ لائیے فتویٰ، حضور خود فرما رہے ہیں مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جان، فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جان، اس کے مطلب فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جان۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جب علم غیب کی نفی ہو تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دیوار کے اس طرف نہیں پتہ، دیوار کے اس طرف نہیں پتہ، یہ جھوٹ بول۔ ہمارا عقیدہ سن لیں کہ محمد مصطفیٰ سے بڑا رب کی زمین پہ علم والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، لیکن عالم الغیب ہونا یہ محمد کی شان نہیں ہے، یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ جب بیان ہوتا ہے نا تو یہ اس کو طنز کے طور پر استعمال کر، اچانک میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، میں پوچھوں گا یہ کون ہے، کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا؟ اب اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ حقیقت سنیے، قرآن سنیے، حدیث سنیے، انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اگر ایسا سمجھ نہیں آئی تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیوں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، لالی لالکاکم، میں نہیں جانتا، بعد عامم ھذا، کہ آئندہ سال میں محمد آپ سے نہ مل سکوں۔ دوسری حدیث لالی لارکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں، میں نہ دیکھ سکوں۔ حالانکہ حضور یہ کہتے تھے، کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکے، میں پردہ کر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ لا اراکم، میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور اپنی نفی کر رہے ہیں، لو حضور سے پوچھو کہ عالم الغیب کون؟ لا اراکم، میں نہیں دیکھ سکوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا قرآن پڑھی، کہتے ہیں میرے حضور نے بہت ساری خبریں تو دی ہیں نا، کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، چوتھ ایسا ہوگا، فلاں فلاں، حضور نے ایسی خبریں دی، مستقبل کی خبریں دی۔ تو اللہ کے بندو جو دی ہیں خبریں وہ اللہ نے غیب کی خبروں پر محمد مصطفیٰ کو مطلع کیا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتے، غیب پر اطلاع، خبر غیب کی ہے، اطلاع کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کل ایسا ہوگا، محبوب بتا دیجئے کل ایسا ہوگا۔ قرآن کیا ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ فتح دے۔ وہ کس کو جھنڈا دیا تھا؟ خیبر میں حضرت علی، وہ اللہ نے فتح تھی۔ قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کی خبر کوئی نہیں جانتا۔ حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا اس شخص کو
جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا اس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، یعنی کل فتح ہوگی۔ ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کل میں جھنڈا دوں گا اس کو جس کے ذریعے اللہ فتح دے گا۔ حضور فرماتا ہے کل فتح ہوگی، قرآن یہ کہتا ہے کہ کل کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عالم الغیب ہونا نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ نے بدریہ وحی محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ کل ایسا ہوگا، یہ اطلاع علی الغیب۔ غیب پر کسی کو مطلع کرنا وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔